میں ہوں بلال انجم۔ آج کل کرونا کے ساتھ ساتھ اور ٹڈی دل کے ساتھ ساتھ جو موضوع سب سے زیادہ جس پر گھروں میں بات ہو رہی ہے، بازاروں میں بات ہو رہی ہے، محفلوں میں بات ہو رہی ہے، اب ویسے محفلیں تو ہیں نہیں زیادہ تر، وہ ارطغرل ڈرامہ کے اوپر ہو رہی ہے۔ پی ٹی وی دکھا رہا ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ۔ اس سے پہلے پہلا سیزن اس کا وہ اردو ڈبنگ اس کی آ چکی ہے، 5 سیزن کل چل چکے ہیں۔ یہ ایک ترکش ڈرامہ ہے اور سلطنت عثمانیہ کے جو اولین امیر تھے ارطغرل، ان کے حوالے سے لکھا گیا ہے اور دکھایا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی کئی خوبصورتیاں ہیں جس کی وجہ سے دنیا بھر میں یہ بڑی دلچسپی سے، بڑی توجہ سے اور بڑے ہی ایک اور انداز سے اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کا زوال اور اب 100 سال کے بعد اس کی ریوائول کی کے جو خواب ہیں، اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اس ڈرامے نے اپنی لاجواب پکچرائزیشن کی وجہ سے، اعلیٰ درجے کی اداکاری کی وجہ سے، اور اس میں جو تلوار بازی، نیزہ بازی اور تیر اندازی اور اس کی جو اداکاروں کی اس میں مہارت ہے، اس کا خوبصورت مظاہرہ جو اس میں دکھایا گیا ہے، اس وجہ سے لوگوں کی اس ڈرامے میں دلچسپی بہت بڑھ گئی ہے۔ دنیا کی تقریباً 60 زبانوں میں اس کی ڈبنگ ہو چکی ہے، 160 سے زیادہ ملکوں میں اس کو دیکھا گیا ہے۔ اور اس ڈرامے کی خاص طور پر جو کہہ لیں کہ آپ مقبولیت میں کچھ اس کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کا بھی بڑا دخل ہے۔ مصر میں اس کے اوپر پابندی ہے، سعودی عربیہ اور UAE میں اس کے اوپر پابندی ہے، انڈیا میں ایون اس کو حکومتی جو حلقے ہیں انہوں نے ان آفیشلی منع کیا ہے اداکاروں کو کہ بھی اس کی ڈبنگ میں حصہ نہیں لینا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس ڈرامے نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، فلموں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہالی ووڈ کو بھی اس نے بریک لگا دی۔ تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس ڈرامے کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت زوردار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ڈرامہ نہیں، یہ ایک جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے پوری دنیا میں۔ ارطغرل وہ شخص ہے جو خانہ بدوش اور بھیڑوں کو چرانے والے ایک قبیلے کا سردار ہوتا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں، ڈرامے کے حوالے سے بھی جانتے ہیں اور باقی چیزوں کے حوالے سے بھی۔ تو ایک خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ ہمارا ایک اپنا خطہ زمین ہونا چاہیے، ہماری ایک اپنی دھرتی ہونی چاہیے جسے ہم اپنا وطن کہہ سکیں، جسے ہم اپنا گھر کہہ سکیں، جو ہمارے خوابوں کی جنت ہو۔ اس ایک خواب کی تکمیل کے لیے وہ در بدر بھٹکتے ہوئے اور مختلف دشمنوں کے چنگلوں سے نکلتے ہوئے، لڑتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ ترکستان سے ترک قبائل جو ہے وہ یہ جو ایشیائے کوچک ہے، یہ جو اب واسطہ ایشیائی ریاستیں کہلاتی ہیں، ان علاقوں سے وہ حلب تک جاتے ہیں، شام تک جاتے ہیں، پھر بھٹکتے ہوئے اناطولیہ نکل جاتے ہیں، اور اناطولیہ جو آج کا ترکی ہے وہاں جا کے وہ پناہ لیتے ہیں۔ پناہ لینے سے مراد نہیں، وہ جگہ ان کے لیے ان کا وطن قرار پاتی ہے جب وہ اپنی بہادری اور دلیری سے اسے حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ بھی ہے اس کے پیچھے۔ 2 چیزیں آپ کو کائی قبیلہ، جو قبیلہ کا نام کائی قبیلے میں خاص طور پر نظر آئیں گی۔ ایک تو ان کا جو لیڈر ہے ارطغرل، وہ نہایت بے باک ہے، بہادر ہے، ایمبیشس ہے، اور دوسرا کہ جو اس کے سپاہی ہیں، جو اس کے قبیلے کے لوگ ہیں، مرد و زن، وہ نہایت دلیر ہیں۔
موت کو مات دینے والی ان کے اندر ایک طاقت ہے۔ بس یہ دو چیزوں کے ملاپ سے جو ایک قبیلے کی طاقت وجود میں آتی ہے، اس نے ایک ایسی امپائر کھڑی کی، ایک ایسی سلطنت کا وجود وہ لے کے آئی کہ جس نے 650 سال پوری دنیا کا ورلڈ آرڈر رہا ہے، سپر پاور۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ارطغرل بنیادی طور پر ایک چھوٹے سے علاقے کا سردار تھا، اس کا وہاں پہ قبضہ تھا، لیکن اس کے بیٹے عثمان غازی نے اس کو مزید 4-5 گنا ایکسٹینڈ کیا۔ پھر اس کے بعد تو خیر وہ ریاست بنتے بنتے آخر کار انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، سلطان محمد فاتح، اور دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ تو اس پورے ڈرامے کی اگر ہم دیکھیں کہ اس کی آٹومن امپائر کی جو ہسٹری ہے، خیر تھوڑا سا لازمی بات ہے کہ ڈرامے کی اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں، اس لحاظ سے واقعات کو مولڈ کیا جاتا ہے، پھر اتنی جزیات کے ساتھ یہ پیش کیا گیا ہے کہ جن جزیات کا کسی کتاب میں ملنا ناممکن ہے وہ چیزیں، تو اس کے باوجود بطور ڈرامے کے یہ بہت شاندار ہے۔ اس میں آپ کو بہت کم آپ کو ایرر نظر آئیں گے، اس لحاظ سے میں ہسٹری کی بات نہیں کہا، ہسٹری کے لحاظ سے تو بڑے ایرر ہوں گے، لیکن ڈرامے کی جو ضروریات ہیں، وہ اداکاری ہو، وہ پکچرائزیشن ہو، وہ جو لباس تراش خراش اس دور کی دکھانا، حالانکہ وہ ممکن تھا اس میں یہ زیادہ تر کہ اس دور کے لباس اور تراش خراش میں لوگ بہت آکورڈ نظر آتے لائک جوکرز، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ آپ کو بڑے باروب نظر آئیں گے، وہ بہت آپ کو اس میں جاہ و جلال نظر آئے گا، ان کے لباس میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، ان کے اس دور کی جو تہذیب و ثقافت اور رسم و رواج دکھائے گئے ہیں، تو بہت شاندار ہے۔ پھر جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کو زیادہ انسپائر کرتی ہیں، یا وہ کہہ لیں کہ وہ دلچسپی ان کی لوگوں کی بڑھ جاتی ہے ایک لحاظ سے، ان میں سب سے اہم ہے کہ وہ جو تلوار بازی اور تیر اندازی میں اور جو اس کی کہ لڑائی میں جو کہ مناظر ہیں میکسیمم ہیں، وہ لڑائی کے مناظر وہ نہایت خوبصورت کر کے دکھائے گئے ہیں، اور لوگوں کو ایک طلاق والے ڈرامے ہو گئے اور گھریلو جھگڑے والے ہو گئے اور ساس بہو کے جھگڑوں والے، وہ جتنے ڈرامے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے کلچر کے حساب سے، اور یا وہ گجرا والی فلمیں دیکھتے ہیں، وہ سب سے ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے، بڑی سنجیدگی سے بنایا گیا ایک ڈرامہ ہے، جس کی زبان، بیان، اداکاری، ڈائلاگز، ڈیلیوری بہت ہر لحاظ سے وہ بہت خوبصورت ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس ڈرامے کا ایک سیاسی پہلو ہے۔ 1922 میں جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا اور ایک 100 سال کا معاہدہ کر کے ترکی کو اس بات کا پابند کر دیا گیا کہ وہ اپنے ملک کے وسائل بھی استعمال میں نہیں لا سکتا، لائک اس کے پیٹرول کی ڈرلنگ وغیرہ کے بہت سارے اس کے منرلز جو ہیں اس کے ہاں ہیں، وہ بھی نہیں کر سکتا، اور 100 سال تک وہ کسی طرح کا کوئی کسی ملک پر قبضہ نہیں کر سکتا، وہ جو 40 ملک اس کے اندر سے نکال کے ملک بنائے گئے ان کے اوپر کلیم نہیں کر سکتا، اور بعض اس کے علاقے ایسے ہیں لائک سائپرس، قبرص اور شام کے کرد ایریا جو ہے، اور بہت سارا علاقہ جو اس وقت ترکی کا حصہ تھا، اس کا سارا وہ چھین چھان کے ایسے تقسیم کر دیا گیا کہ بس کوئی اس کی مثال نہیں ہے۔ اب 1922 کے اختتام پر یعنی 1923 میں یہ سارا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اب 2014 سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے اور اس کے 5 سیزن نکل گئے ہیں، تو اور طیب اردگان جو اس وقت ترکی کے صدر ہیں، ان کی ایما پر مطلب ہے کہ انہوں نے بہت ساری یعنی کئی دفعہ انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ اس سیٹ کے اوپر جہاں پہ یہ فلمایا گیا ہے ڈرامہ، وہ انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ جا کر اداکاروں کے ساتھ ملاقاتیں کیں اور وہاں رہے، اور وہ سارا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ طیب اردگان کے مقاصد کیا ہیں، اور مقاصد اس کے واضح ہیں کہ ہمیں اسی امپائر کو اسی انداز میں واپس لانا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ایک بات طے ہے کہ دنیا میں ہر ملک کا جغرافیہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور جغرافیہ کی تبدیلی جو ہوتی ہے
اس کو آپ دوبارہ ویسا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ آپ کھڑا کر سکیں۔ ہندوستان کا اپنا ایک جغرافیہ رہا ہے، اب دیکھ لیں کہ اس کا جغرافیہ بدل گیا ہے، کل کو کچھ اور بھی بدلے گا۔ تو پاکستان کا اپنا جغرافیہ بدل گیا ہے، تو ترکی شاید اس جغرافیے کے ساتھ تو اب واپس نہیں آ سکتا، لیکن بہت سے اس کے سیاسی مقاصد جو ہے وہ وابستہ ہیں۔ لوگوں کو خواب دکھایا جا رہا ہے اس ڈرامے میں کہ خلافت لوٹ کے آنی چاہیے۔ دوسرا کہ مسلمانوں کے یکجا ہونے کا بھی اس میں پیغام ہے۔ اس میں لوگوں کو ایسا جو صہیونیت ہے یا مغربی قوتوں کی سازشیں ہیں ان کے خلاف مسلمانوں کو ایک سٹینڈ لینے کی اور ایک خاص سٹریم میں آنے کی وہ ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو یہ اس کے کچھ فنی اور کچھ اس کے سیاسی پہلو اور کچھ اس کی تاریخی پہلو، اس حوالے سے میں بات کر رہا تھا۔ اور یہ نہایت شاندار ڈرامہ ہے، جس کو دیکھیں تو آپ کو بڑی روحانی بالندگی ملتی ہے۔ بعض صورتوں میں یہ ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ بچوں تک بہت زیادہ ہے، نوجوانوں تک ہے، بوڑھوں تک ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں بڑی دلچسپی سے۔ فیملیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اس میں۔ آپ کو وہ رقیق پن نظر نہیں آئے گا جو عمومی انڈین پاکستانی ڈراموں میں ہوتا ہے، چیپ پن نہیں ہے۔ نہایت سنجیدگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اس ڈرامے کو بنایا گیا ہے، اور یہ نہایت کامیاب ڈرامہ ہے۔ تو یہ کچھ ارطغرل کے حوالے سے میں نے باتیں کرنی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ السلام